بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بے انصافی پہ مبنی فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنایا کل۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بے انصافی پہ مبنی کہ ملک کے تقریباً تمام جتنے بھی نامور قانون دان ہیں انہوں نے جو اپنی رائے دی ہے اس کے تحت وہ یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مجاز نہیں تھا کہ وہ اس طرح کا آرڈر نکالے۔ اور پھر بیرسٹر علی ظفر جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر دانستہ طور پہ کوئی چیز اگر ڈکلیئر نہیں کی گئی، وہ بھی پیسے ہی ہو سکتے ہیں، تو کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ، تو وہ ایف بی آر کا پروسیس ہے، اس میں وہ ڈکلیئر کی جا سکتی ہے، اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پروسیس ایف بی آر کا جو فالو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو توشہ خانہ سے جو کچھ بھی لیا گیا وہ علی ظفر صاحب کے بیرسٹر علی ظفر صاحب کے کہنے کے مطابق وہ 100% قانون کے مطابق لیا گیا ہے، اور ساری پیمنٹس وغیرہ اسی طرح کی گئی ہیں جیسے کہ توشہ خانہ کے قوانین کہتے ہیں، لہذا کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ تو میں اس لیے اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک معاندانہ، ایک بے انصافی پہ مبنی اور ایک ایسا فیصلہ ہے جو کہ انتہائی متنازع ہے۔ لازماً جب آپ فیصلہ دیں اور اس میں انصاف نظر نہ آئے اور تنازع نظر آئے تو ریئیکشن ہوتا ہے، اور ریئیکشن آپ نے دیکھا کہ سپونٹینیس تھا، فوری طور پہ لوگوں میں، اور لوگ باہر نکلے نہیں ہوئے تھے۔ لوگ جو باہر موجود تھے فیصلے کے انتظار میں، کچھ لوگ موجود تھے الیکشن کمیشن کے باہر، کچھ اپنے پارٹی دفاتر کے پاس ہوں گے مختلف شہروں میں، لیکن ریئیکشن فوراً آیا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے نعرے بازی کی، اور بڑے بڑے بعض جگہ پہ قابل اعتراض نعرے بھی لگائے گئے، لیکن نعرہ بازی بہت ہوئی، اور اس پہ کافی سارا لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ اگر تو میں لوگوں کے غم و غصے کا سوچوں تو وہ اتنا زیادہ تھا، اتنا شدید تھا کہ اگر عمران خان ان کو کال دیتے پروٹیسٹ کی، یا رات کو وہ کہتے کہ جی آپ نکلیں سڑکوں پہ آئیں اور احتجاج کریں، تو آپ دیکھتے کہ وہاں پہ ایک قرام مچ جاتا ہر بڑے شہر میں۔ پاکستان پورے میں ہر جگہ احتجاج کچھ نہ کچھ تھا، لیکن بہت زیادہ ہوتا۔ اسلام آباد میں کافی ہوا۔ اب یہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے ایک بڑا ہوش مندی، عقل مندی کا اور وطن پرستی کا کام کیا، وہ یہ کہ انہوں نے فوری طور پہ اپنے سپورٹرز کو کال کیا، اپنی تقریر کی ایڈریس کیا، اور اس میں انہوں نے اپنے سپورٹرز کو کہا کہ یہ جو احتجاج آپ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جس میں مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، یہ گو کہ فیصلہ غلط ہے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں احتجاج وغیرہ، اس کی وجہ سے عوام کو تکلیف پہنچ رہی ہے، رستے رک گئے ہیں، رستے بند ہو چکے ہیں، آنا جانا لوگوں کا رک گیا ہے، لہذا اس نے کال دی کہ فوری طور پہ یہ احتجاج بند کر دیا جائے، اور یہ بھی ساتھ کہا کہ انتظار کریں۔ میں نے کہا تھا کہ میں اکتوبر کے آخر تک لانگ مارچ ضرور کروں گا، سو میری کال کا انتظار کریں اور لانگ مارچ کی تیاری کریں۔ یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ ہے جو کسی صحیح ملک کے لیڈر کا ہوتا ہے، جو احتجاج بے ہنگم، جس میں لیڈرشپ موجود نہ ہو، لیڈرشپ کا رول نہ ہو، اس میں خدشہ اور خطرہ یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نقصان نہ ہو جائے احتجاج کرنے والوں کا بھی اور دوسروں کا بھی اور ملک کا بھی، کیونکہ کوئی رہنمائی تو ہوتی نہیں، لیڈر کوئی ہوتا نہیں۔ اگر لوگ جلاؤ گھیراؤ پہ اتر آئیں، رستے میں آتی جاتی بسیں جلا دیں اور کوئی سڑکوں پہ، تو وہ بلڈنگیں جلا دیں، ان چیزوں کی وجہ سے نقصان بہت ہو سکتا ہے، اور نقصان سارا ملک کا ہوتا ہے۔ لہذا میں اس کو بڑا سراہتا ہوں کہ ایک انتہائی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اور عمران خان نے وہ احتجاج رکوا دیا۔ لیکن دوسری طرف ریئیکشن کیا تھا؟ دوسری طرف ایک تو رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کی، پریس کانفرنس کر کے انہوں نے عمران خان کو چور کہا، سرٹیفائیڈ کہا، یہ وہ، حالانکہ سرٹیفائیڈ چور
باقی سارے سرٹیفکیٹ سے بچ گئے کیونکہ انہوں نے قوانین بدل کے تو NR02 کروا لیا، لیکن عوام کو پتہ ہے۔ لیکن سرٹیفائیڈ چور ایک ہی ہے جس کو عدالت نے سسلین مافیا کے نام سے کہا تھا، لیکن آپ دیکھ لیجئے ان کی دیدہ دلیری اور جھوٹ، اور عوام میں بیٹھ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو جھوٹ بولتے ہیں۔ برصورت جو رانا ثناء اللہ کی بات جس پہ میں اعتراض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے فوری طور پہ اپنے PMLN کے لوگوں کو اپیل کی کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں کانسٹیٹوئنسیز میں نکلیں اور ریلیز نکالیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سپورٹ میں مظاہرہ کریں۔ اب آپ سوچئے کہ ایک طرف چارڈ کراؤڈ ہیں PTI کے جو جائز طور پہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اپنے ورکر نکال دیں تو کیا سڑکوں پہ لڑائی ہونے کے چانسز نہیں ہیں؟ اگر وہاں پہ خون خرابہ ہو جاتا ہے یہ تو الگ بات ہے کہ رانا ثناء اللہ کے کہنے کے باوجود PMLN کے لوگ باہر نہیں نکلے۔ رانا صاحب کو اس کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کی اپنی اب حیثیت اور وقت جو ہے وہ صرف یہاں دفتر داخلہ تک ہے، باہر تو اب ان کے لوگ ان کی سننے کو تیار نہیں ہیں، اور خاص طور پہ یہ ضمنی الیکشن جو ہوا ہے جس میں کہ بری طرح ہارے ہیں یہ لوگ، تو وہ آبویس ہے کہ وہ لوگ نکلے نہیں PMLN کے ورکرز، لیکن مثال کے طور پہ وہ آ جاتے تو یہ ذمہ دار ہوتے اس خون خرابے کا جو وہاں پہ ہوتا۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یہ تو بیٹھے اپنی کرسی پہ آرڈر اپنے لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ باہر نکلیں اور احتجاج کریں الیکشن کمیشن کی سپورٹ میں، لیکن دوسری طرف جو جائز احتجاج کر رہے ہیں ان کو دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے فیصل جاوید، عامر کیانی اور کئی لوگ جو وہاں الیکشن کمیشن کے بعد موجود تھے PTI کے لیڈرز، ان کے خلاف انہوں نے دہشت گردی کے مقدمے درج کیے، یعنی جو واقعی جائز احتجاج کر رہے تھے اور جن کا کوئی وہاں پہ اور کچھ نہیں تھا، انہوں نے اگر پرامن احتجاج نہ ہوتا تو وہاں تو بڑا نقصان ہوتا۔ جو اشتعال تھا وہ تو پولیس کی لاٹھی چارج، پولیس کی یہ جو آنسو گیس وغیرہ چلائی اس کی وجہ سے تھا، اس سے بھڑکا معاملہ، یعنی بجائے اس کے کہ کنٹرول ہوتا وہ اس سے بھڑکا۔ تو یہ سارا کھیل PTI کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ لوگ بیٹھے یہ صرف خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اعظم سواتی کی بیل ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ لازماً عام آدمی، شریف آدمی ڈرے گا کہ بھئی مجھے اگر پکڑ کے لے جائیں، کپڑے اتاریں، یہ کریں وہ کریں تو میری کیا رہ جائے گی عزت۔ اسی طرح جو فیصل جاوید ہیں اور یہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے خلاف انہوں نے مقدمات درج کیے، FIRs درج کر لیں، اور جو دفعات لگائی ہیں وہ دہشت گردی کی ہیں، نیچرلی اس پہ اریسٹ کریں گے اور ان کو بند کریں گے۔ اسی طرح جو صالح محمد سواتی جو کہ ان کے PTI کے MNA ہیں وہاں سے KPK سے، ان کو ان کے سیکورٹی گارڈز کے ساتھ ایڈریس کیا۔ اب یہ پتہ نہیں وہاں پہ کہ گولی کس نے چلائی ہے، کہ گولی چلی ہے اس کا کوئی فیصلہ ہے، لیکن بہر صورت گولی چلی یا نہیں چلی پکڑ ان کو لیا، اب وہ بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کے 2 سیکورٹی گارڈ بھی پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سارا کام اگر میں اس کو دیکھوں تو میں یہ کہوں گا کہ دہشت گردی آج حکومت کر رہی ہے، یہ کوئی قانون میں نہیں ہے کہ آپ بندہ پکڑیں اور اس کے کپڑے اتار کے تو اس کے چھترول شروع کر دیں۔ یہ دہشت گردی ہے، یہ کسٹوڈیل ہے، وائلنس ہے، یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا، عقل ماری گئی، یہ ساری عمر بیٹھے نہیں رہیں گے۔ یہ ریجیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ریجیکٹڈ لوگ ہیں، آج بیٹھے رہیں، ہیرا پھیری کر لیں، کوئی اور ذریعہ کر لیں، جتنا بھی کچھ کر لیں، جس دن یہ حکومت گئی، الیکشن ہوئے، یہ دوبارہ حکومت میں نہیں آئیں گے۔ پھر توقع کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جائے۔ یہ وہ چیزیں جو سوچنی چاہیے کہ یہ آپ ایک وقت پہ آ کے بدماشی کر سکتے ہیں، آپ زورآوری کر سکتے ہیں، آپ دہشت گردی کر سکتے ہیں، لیکن کل آپ کے ساتھ اگر ہوئی تو پھر آپ
اس وقت چیخو پکار کرتے نظر آئے تو لوگوں کی ہمدردی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی۔ بہرصورت رانا ثناء اللہ نے اس موقع پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط کال دی، انتہائی غلط۔ کوشش یہ تھی کہ فساد ہو، اور فساد ہو تو کوئی نہ کوئی اور رستہ نکلے جہاں پہ یہ عمران خان کو حکومت یا عمران خان کہیں ہمیں سیاست میں قریب نظر نہ آئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ اس نے انتہائی بردباری کا ثبوت دیتے ہوئے اس مشکل وقت پہ اس مسئلے کو ٹالا ملکی مفاد میں، اور ایک بہت بڑے فساد سے اپنے ملک کو بچایا۔ میں عمران خان کو اس کی اس نیکی پہ، وطن پرستی پہ، اور ایک بڑا ہوشمندانہ قدم پہ میں اس کو کم از کم بہت سراہتا ہوں۔ ہمیں سب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسانی جانوں کا ضیاع بلا وجہ وہ بھی ٹھیک نہیں، ہمارے ملک کی املاک کا نقصان ہو وہ بھی ٹھیک نہیں، اور تیسری بات یہ کہ غیر آئینی کام کرنا اور زبردستی حکومتوں میں بیٹھنا، جو کہ ابھی آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نہ صرف بالکل ٹھیک نہیں بلکہ انتہائی غلط ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری منافرت پھیل رہی ہے اور ملک میں بدامنی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔